سے سنے، کیونکہ ایک بڑا میں نے جمعے عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے حنود کی کہ مسلمانوں کی جو آنے والی نسل ہے اس کا دین سے رشتہ ختم ہو جائے، اگر ختم نہ کر سکے تو کم از کم کمزور ضرور کر دیا جائے، دین کے حوالے سے شکوک و شبہات اتنے پیدا کر دیے جائیں۔ لہٰذا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے بڑا زہر پھیلایا جا رہا ہے، جتنا بھی زہر پھیلایا جا رہا ہے مجھے اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ وقت ضائع کرنے کے برابر ہوگا، آپ سے بھی مخفی نہیں ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں لوگ، کہیں کہتے ہیں یہ بابوں کا دین ہے، یہ بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں، کہیں اولیاء اللہ کو بڑے عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں۔ میں نے قرآن و حدیث سے باتیں عرض کرنی ہیں کیونکہ اس سے بار تو میں گفتگو نہیں کرتا۔ میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، جتنے حضرات سن رہے ہیں ذرا غور سے سنیے کہ آخر ان ہستیوں کا کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے یا نہیں کہ بے نیاز رب بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن میں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ جنہیں کہتے ہیں یہ بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے، وہ خدا جانے کیا کیا بکتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، میری دو باتیں آج دل پہ لکھ لو، زندگی بھر کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ جس طرح نبوت ایک عہدہ ہے ولایت بھی ایک، جس طرح نبوت ایک منصب ہے ولایت بھی ایک منصب ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے تخت پہ بٹھاتا ہے اور انہیں نبوت کے تاج پہناتا ہے وہ اللہ کے نبی کہلائے، اور جن ہستیوں کو ولایت کے تخت پہ بٹھا کر ان کے سروں پر ولایت کے تاج رکھے گئے انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنہیں بابے کہہ کے نفرت دلاتے ہیں کہ بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں، یہ فلان کرتے ہیں، میں تمام نوجوانوں اور اپنے بیٹوں اور عزیزوں کو دامن کو جھنجھوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن مجید کی چند آیتوں میں ذرا غور کر لو۔ بڑے اہتمام کے ساتھ بے نیاز رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لفظ الا استعمال کیا۔ علماء تشریف فرما ہیں، میں تو طالب علم ہوں اور علماء کا ادنا خادم ہوں، جہاں علماء اپنے جوڑے اتارتے ہیں میں وہاں بیٹھنے بھی لائق نہیں ہوں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آیت کریمہ کا ذرا اسلوب بیان دیکھیے، کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کریم نے فرمایا۔ الا کا معنی عمومی طور پر آپ کو ہر ترجمے میں نظر آئے گا خبردار، کسی نے ترجمہ کیا ہے الا خبردار، کسی نے ترجمہ کیا ہے آگاہ ہو جاؤ۔ میں اس کا مرادی معنی کر رہا ہوں، جہاں بھی قرآن میں اللہ کا لفظ آئے گا مطلب یہ ہوگا کہ جو بعد میں بات آ رہی ہے اس کو بڑے غور سے سنو، اس کو بڑے الرٹ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ جو بعد میں آنے والی بات ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنو۔ جہاں جہاں قرآن میں الا کا لفظ استعمال ہوا وہاں معنی یہ ہے کہ خوب دل کے کانوں سے سنو اور توجہ سے سنو، جو بات آ رہی ہے بڑی اہم بات۔ تو الا کا معنی میں علماء کا دامن تھام کے میں یہ معنی کروں گا، غور سے سنو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ الا، غور سے سنو۔ انا کا معنی ہے بلا شبہ، پہلے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو بات آ رہی ہے بڑی اہم ہے۔ پھر بے نیاز رب جو بات کرنے لگا ہے، فرمانے لگا، اتنی اہم ہے، فرمایا انا بلا شبہ، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ دو تاکیدیں آ گئیں، دو الا بھی اور انا بھی، بڑی تاکید سے جو بات آ رہی ہے، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، ہوشیار ہو جاؤ، بلا شبہ، بلا شک و شبہ۔ ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں،
ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ، اسے دیکھ دیکھ کر جو وسوسے شیطانی دل میں پیدا ہو رہے ہیں ولیوں کے بارے میں، قیامت کے دن کیا منہ لے کے جائیں گے رب کی بارگاہ میں، کیا جواب دیں گے؟ بے نیاز رب نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، ان کے چکر میں نہ آنا، جو ولی ہیں میں نے انہیں بڑی شانیں عطا فرمائی۔ ان اولیاء اللہ، نبی کی جمع ہے انبیاء اور ولی کی جمع ہے اولیاء۔ تفصیل میں نہیں جانا۔ ولیٌ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اسم فاعل کے معنی میں، اس کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی آخر مقام ہے یارو، کوئی مرتبہ ہے، کوئی منصب ہے کہ بے نیاز رب اپنی لاریب کتاب میں ان کا بڑے اہتمام سے ذکر کر رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، جو اللہ کے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں کوئی خوف نہیں، اور قیامت کے دنوں نے کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ جی پھر کہتے ہیں جی ولیوں کے پاس لینے کیا جاتے ہیں؟ دیکھیے ہم کیا لینے جاتے ہیں، جواب قرآن سے دوں گا۔ بھئی آپ سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے مجھے رب کی رحمت کی ضرورت نہیں۔ ہر کسی کو رب کی رحمت کی احتیاج ہے، حاجت مند ہے ہر کوئی اللہ کی رحمت کا۔ اب نوجوانان ملت ذرا غور سے سننا، قرآن پیش کر رہا ہوں، رحمت ملے گی کہاں؟ تو قرآن بتاتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ جنہیں بابا کہہ کے نفرت دلائی جا رہی ہے نا، کہ قرآن انہیں محسنین کہتا ہے، قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے، قرآن انہیں محسنین کہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو محسنین ہیں میری رحمت تمہیں وہاں ملے گی، ان کے قریب ہے میری رحمت، میری رحمت وہاں ہے۔ دو آیتیں قرآن مجید کی۔ اب تیسری آیت کریمہ ذرا سنیے، پیغمبر خدا دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ ان بابوں کو، جن کو بابے یہ کہتے ہیں معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ان کے پیچھے پھرتے ہیں، یہ ولیوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ بھئی ہم کیوں پھرتے ہیں؟ قرآن ادھر بھیج رہا ہے، قرآن بھیج رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت محسنین کے پاس ملے گی۔ اور پیغمبر کی دعا سن لیجئے، قرآن میں ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ ولیوں کا اتنا مقام ہے کہ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں باری تعالیٰ موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، اور مرنے کے بعد ہمیں وہاں بھیج دینا جہاں تیرے ولی رہتے ہیں۔ وَأَلْحِقْنِي، جہاں ولیوں کی روحیں ہیں، جہاں ولیوں کی روحیں ہیں، ہماری روح کو وہاں بھیج دینا جہاں صالحین کی روحیں ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کا طواف فرماتے تھے، بیت اللہ شریف کا، تو رکن یمانی سے رکن اسود تک حضور ایک ہی دعا مانگتے تھے۔ یہ ترتیب سے باتیں سنتے جائیں اور دل پہ نقش کرتے جائیں۔ رکن یمانی اور رکن اسود تک ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے، جو بھی طواف کعبہ کرے گا اور ہر چکر میں رکن یمانی سے رکن اسود تک ایک ہی دعا مانگے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ کہیں انہیں غیر اللہ کہہ رہے ہیں، کہیں من دون اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی بابا کہہ رہا ہے، زبانیں کھلی ہوئی ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہے جا رہے ہیں، انجام کا سوچے بغیر جو میں منہ میں آتا ہے بولے جا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو رب کے گھر کے سائے میں کھڑے ہو کر، بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی جا رہی ہے، اور دعا کون مانگ رہے ہیں؟ آمنہ کے لال دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت، سارے بولے وادخلنا الجنت۔ میں کہتا ہوں ان سے اتنا پوچھ لو یارو مع الابرار کون ہے؟ یہ کون ہے کہ حضور دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اے میرے پروردگار ہمیں جنت میں بھیجنا مگر اکیلے نہ بھیجنا، مع الابرار اپنے ولیوں کی معیت میں ہمیں جنت میں بھیجنا۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ یہ ابرار اولیاء اللہ ہیں، اور ابرار کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ جنت میں بھیجنا تو ابرار کی معیت میں رفاقت میں بھیجنا، تو قرآن کہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، یہ جتنے ابرار ہیں یہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ تو رب کے گھر کے سائے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا مگر ہم نے اکیلے نہیں جانا، تیرے ولیوں کی معیت میں جانا ہے۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں بات سمجھی ہے